یہ تاریخ تھی 10 اپریل 1959۔ پاکستان میں اس وقت عید الفطر منائی جا رہی تھی۔ یہ صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ عام طور پر عید یا ایسے کسی موقع پر آرمی تنصیبات پر زیادہ تر ایسے جونیئر افسران تعینات ہوتے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہوں۔ جیسے کہ آج بھی عید کا دن تھا اور سرگودا کینٹ کے سیکٹر آپریشن سینٹر میں ڈیوٹی پر تعینات ریڈار آپریٹر رب نواز جو کہ پائلٹ آفیسر تھے، وہ ڈیوٹی پر تو تھے لیکن وہ انتظار میں تھے کہ کچھ ہی دیر بعد عید کی نماز پڑھ کر ان کے ساتھی ان کو مبارکباد دینے آئیں گے، مگر اس سے پہلے انہیں ریڈار پر انڈیا کے ایک طیارے کی پاکستانی فضائی حدود میں موجودگی کا اشارہ مل گیا۔ یہ ریڈار دوسری جنگ عظیم کے وقت کے پرانے ماڈل کا تھا، لیکن اس پر غیر معمولی سگنلز دیکھ کر ریڈار آپریٹر رب نواز چوکنا ہو گیا۔ ڈرل اور ٹریننگ میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق رب نواز نے فوراً ایئر ڈیفنس الرٹ پر مامور پاک فضائیہ کی 15 نمبر سکواڈرن سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا، جو آج بھی کوبرا کے نام سے مشہور ہے۔ سکواڈرن میں پہلے سے الرٹ 2 فائٹر پائلٹ، سکواڈرن لیڈر نصیر بٹ اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس بجلی کی سی تیزی سے لپکے اور پشاور ایئر بیس سے اپنے F-86 سیبر انٹرسپٹر طیارے لے کر فضا میں بلند ہوئے۔ یہ سیبر طیارے پاکستان کو امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے دیے تھے۔ ایک طرف پاکستان کے شہری عید کی تیاریوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف انڈین ایئر فورس کی 106 سکواڈرن سے تعلق رکھنے والے انڈین پائلٹ، سکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ سندر ناتھ رامپال اجمیر کی فضائی بیس سے برطانوی ساختہ 2 رولز رائس انجنوں والے انڈین جاسوس طیارے کینبرا PR-57 میں اڑان بھر رہے تھے۔ یہ جاسوس طیارہ کچھ عرصہ پہلے ہی برطانیہ سے انڈیا پہنچا تھا۔ 1957 میں جب انڈین فضائیہ کو اپنے BF-24 لبریٹر بمباروں کے لیے ایک جدید متبادل کی تلاش تھی تو اس نے کینبرا کا انتخاب کیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ اس وقت انڈین فضائیہ کے جدید بمبار طیاروں میں سے ایک تھا۔ طیارے میں سوار پائلٹ کی منزل پاکستان میں صوبہ پنجاب اور مقصد لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اسٹریٹجک مقامات کی جاسوسی کرنا اور تصاویر لینا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عام لوگوں کی طرح پاک فضائیہ کے زیادہ تر سینئر افسران بھی عید کی نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے وہ دوست احباب کے ساتھ عید مل رہے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں ہوا۔ ریڈار پر مامور رب نواز کی نظر انڈین جاسوس طیارے پر جمی رہی اور وہ متعلقہ سورسز کو ہر لمحے کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ انڈین جاسوس طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ بلندی سیبر طیاروں کی آپریشنل حد سے باہر تصور کی جاتی تھی۔ پاکستانی طیاروں نے قدر کہار کی پہاڑیوں سے دشمن طیارے کا تعاقب کرنا شروع کیا اور سگنلز بھیج کر اسے گجرات میں ہنگامی لینڈنگ کرنے کا 1 سے زائد بار حکم دیا۔ تاہم جس وقت انڈین پائلٹ کو یہ سگنل ملے، انہوں نے غالباً یہ سوچ کر سگنلز نظر انداز کر دیے کہ سیبر طیارے جتنا بھی زور لگا لیں اتنی بلندی پر ان کی پہنچ سے باہر ہی رہیں گے۔ ایسے میں سکواڈرن لیڈر نصیر بٹ نے کنٹرول ٹاور سے وارننگ شاٹس فائر کرنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ہائی کمان اور سینئر افسران دستیاب نہیں تھے، لہٰذا رب نواز نے اپنے طور پر اجازت دے دی تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دستیاب سینئر افسر کو بھی صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ سکواڈرن لیڈر نصیر بٹ رب نواز کی جانب سے ہدایت ملنے کے بعد اگلے ایکشن کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے طیارے پر نصب M3 براؤننگ مشین گن کے استعمال کا ارادہ کیا تاکہ جاسوس طیارے کو وارننگ شاٹس دے سکیں، مگر انڈین طیارہ کینبرا اتنی زیادہ بلندی پر تھا کہ انہیں ابتدائی طور پر یہ کوشش ناکام ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انڈیا کے طیارے میں سوار سکواڈرن لیڈر چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر رامپال کو غالباً اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ سیبر طیارے ان کے تعاقب میں نسبتاً زیادہ اونچائی پر آ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے شمال کی طرف راولپنڈی کے قریب روات کے اوپر اپنی پرواز جاری رکھی۔ واضح رہے کہ 1949 میں انڈین فضائیہ میں کمیشن ملنے کے بعد سکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا سینئر فلائنگ انسٹرکٹر بھی رہے ہیں۔ عام طور پر اتنے سینئر افسر سے یوں حالات پر سے اپنی گرفت اتنی جلدی کھو دینے کی توقع نہیں کی جاتی، لیکن یہ دن شاید ان کا نہیں تھا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس نے خود کو دشمن کی نظر میں لانے کے مقصد سے مزید بلندی پر جانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ انڈین پائلٹ انہیں اپنے درمیان پا کر مشرقی سمت میں مڑ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی انڈین پائلٹ کی نظر بائیں طرف یونس کے طیارے پر پڑی، اب انڈین پائلٹ نے گھبراہٹ میں طیارے کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی،
جس سے طیارہ ڈگمگا گیا اور اس کی بلندی میں یکایک کمی آنے لگی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب انڈین جاسوس طیارے اور پاکستانی سیبرز کے درمیان بلندی کے حساب سے بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ اسی دوران اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ نے بھی دائیں طرف سے انڈین طیارے کو آ لیا۔ اس صورتحال میں انڈین پائلٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ خود کو دونوں پاکستانی طیاروں کے درمیان میں پا کر گھبراہٹ کے عالم میں طیارے کو ایک زاویے کے ساتھ موڑا، جس سے طیارہ تیزی سے بلندی کھوتے ہوئے نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ ایسے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس نے موقع غنیمت جانا اور اپنے طیارے پر نصب مشین گن سے تقریباً 47,500 فٹ کی بلندی پر گولیوں کا ایک برسٹ فائر کیا، جو جا کر سیدھا کینبرا کے دائیں انجن میں لگا۔ اس کے ساتھ ہی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ زمین کی طرف آتے ہوئے لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ چند لمحوں بعد روات کے قریب گر کر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ جس وقت طیارہ قابو سے باہر ہوا، سین گپتا نے رامپال کو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا حکم دیا، جس پر نیویگیٹر نے ایمرجنسی ہیج کھولنے والی شیلڈ کو کھینچا اور طیارے سے کود کیا۔ سین گپتا نے بھی تباہی سے چند لمحے پہلے ایجیکٹ کیا، لیکن کاکپٹ کے ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے باعث ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ پیراشوٹ کی لینڈنگ سے سین گپتا ایک کھائی میں گرا اور تکلیف کے عالم میں ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گیا، جبکہ رامپال کے پیراشوٹ نے روات کے گاؤں میں لینڈنگ کی۔ دونوں کو بعض پاکستانی حکام نے گرفتار کیا اور تحقیقات کے مقصد سے اپنے ساتھ لے گئے۔